چاہے آپ کی بیوی ہو، چاہے آپ کا کوئی ساتھی ہو، یا کوئی اور جو آپ کے ساتھ ملتا جلتا ہے، جو آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ ہو. اور اسی طرح سے ابن السبیل مسافر، اور اسی طرح سے وما ملکت ایمانکم جو تمہارے غلام ہیں. تو ان ساروں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے احسان کا حکم دیا، عبادت کا حکم اللہ نے اپنے لیے دیا، اور ان سارے لوگوں کے ساتھ احسان کا حکم دیا. اور اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قرابت داروں کو ان کا حق دے دو. تو یہ دونوں کی دونوں آیتیں جو ہے ان میں قرابت داروں کو دینے کا ذکر ہے، اس میں مسکینوں کو دینے کا ذکر ہے، اس میں ابن السبیل اور جو قیدی لوگ ہیں ان کو دینے کا ذکر ہے. تو قرابت داروں کو جو دینا ہے، قرابت داروں کو جب ان کا ہم حق ادا کریں گے اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں. اور جب مسکینوں کو ہم ان کا حق دیں گے تو اس کو ہم کہیں گے بھوکوں کو کھلانا. اور اگر ہم مسافر کو دیں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں مہمان نوازی. اور اسی طرح سے اگر ہم کسی ایسے شخص کو جو قید میں ہے اس کو چھڑائیں گے تو اس کو کہتے ہیں قیدی کو چھڑانا. اور اگر یتیم کو ہم دیں گے تو یتیم کو اس کا حق دینا یہ جو ہے فقیر کو کھلانے کے معنی میں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عود المریض، بیماروں کی عیادت کرو. کوئی شخص بیمار ہو اس کی عیادت کرو. اس طرح سے فرمایا وَأَطْعِمُ الْجَائِعَ، بھوکوں کو کھلاؤ. اور فرمایا وَفُكُّ الْعَانِي، اور ایسے لوگوں کو چھڑاؤ جو قید ہیں. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر قرآن کریم میں جو ہے مختلف مقامات پہ فرمایا. سورۃ الشعراء، سورۃ اعراف اور دیگر کئی صورتوں میں اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا. غور طلب بات یہ ہے اللہ رب العالمین نے سورۃ الشعراء کے اندر، سورۃ شعراء کے اندر نوح، ہود، صالح اور شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا. اللہ رب العالمین نے جب ان کو مخاطب فرمایا تو جو خطاب فرمایا ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. اور پھر آخر میں فرمایا فاتقون، اور تم سب جو ہے کیا ہے ہم سے ڈرو. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ان سب کو خطاب کر کے فرمایا فاتقوا اللہ واطیعون، ہر ایک کو، ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی، اور صالح اور شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ رب العالمین نے خطاب فرمایا. تو اس میں ان کو یہی فرمایا فاتقوا اللہ واطیعون، تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام میں فرمایا ولکن البر من اتقى، کہ نیکی تو یہ ہے، بر تو یہ ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے. تقوی اختیار کرنے والا ہی بر کی راہ پہ قائم ہے. اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام میں فرمایا بلا من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين، ہاں جو اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین متقین سے محبت فرماتا ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ توبہ کے اندر مشرکین کا ذکر فرمایا. سورۃ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کا ذکر فرمایا. مشرکین مکہ نے جو معاہدہ کیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا ذکر فرمایا. اللہ رب العالمین نے نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کر کے فرمایا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، ان سے جو آپ نے معاہدہ کیا ہے تو اس میعاد کو پورا کریں، اس مدت کو پوری کریں. آخر میں فرمایا ان اللہ یحب المتقین، کہ اللہ رب العالمین متقین سے محبت فرماتا ہے. گویا کہ یہ جو ایفاء عہد ہے، جو وعدے کا پورا کرنا ہے، یہ تقوی ہے، یہ تقوی ہے، اس کو پورا کریں. اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے محبت فرماتا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، کہ جب تک وہ سیدھے رہیں تم بھی سیدھے رہو. ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ رب العالمین متقین سے محبت فرماتا ہے. اور اس کے بعد یہ تقوی جو ہے، تقوی کیا ہے؟
تقوی کیسے، کن چیزوں سے تقوی؟ فرماتے ہیں تقوی یا تو اللہ رب العالمین سے تقوی ہے یا پھر اللہ کے عذاب سے تقوی۔ تقوی کا لفظی معنی ہوتا ہے بچنا، یعنی بچانا۔ گویا کہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے آدمی بچتا ہے، اللہ رب العالمین کے عذاب سے بندہ اوامر الہی کو بجا لا کے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اللہ رب العالمین کے نواہی جو ہیں ان سے پیچھے رہتا ہے، اور اس طرح سے وہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے چھٹکارا حاصل کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے عذاب کے بارے میں فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ تو یہ جو تقوی جو نام پڑا اس کو، یہ فعل معمورات اور ترک منہیات کا نام ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانا، اور جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے ان چیزوں سے رک جانا، یہ تقوی کا خلاصہ ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر بھی تقوی کا بہت ذکر ہے، بار بار اللہ سے ڈرنے کا حکم موجود ہے احادیث کے اندر۔ معاذ بن عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ہم ایک مجلس میں بیٹھے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ ایک مجلس تھی، اس مجلس میں ہم بیٹھے تھے، رسول محترم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ اس حال میں تشریف لائے کہ آپ کے سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا۔ تو ہم میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا اے اللہ کے نبی آج آپ بڑے خوش لگ رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، اللہ کی تعریف، الحمدللہ۔ اور پھر لوگ جو ہیں وہ گفتگو میں لگ گئے، باتیں کرنے لگے، اور باتیں بھی کس بارے میں؟ مالداری کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ مالداری، کیسے آدمی مالدار بنے، کیسے مال کمائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ افروز ہیں، سن رہے ہیں، تو فرمایا لا بأس بالغنى لمن اتقى، اس شخص کو کوئی حرج نہیں مالداری میں جو تقوی اختیار کرتا ہے، یعنی اگر متقی ہے شخص تو مالداری میں اسے کوئی حرج نہیں ہے۔ گویا کہ مال ہونا یہ برا نہیں ہے، لیکن مال کے اندر تقوی ہونا یہ بڑی بات ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَالصِّحَّةُ لِمَنِ اتَّقَى خَيْرٌ مِنَ الْغِنَى، اور جو شخص متقی ہے اس کے لیے صحت مالداری سے افضل ہے، مالداری سے بہتر ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَطِيبُ النَّفْسِ مِنَ النَّعِيمِ، اچھا موڈ ہونا، اچھا اخلاق ہونا، پاک نفس ہونا، یہ نعمتوں میں سے ہے، اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التجارات میں، جو ابواب التجارات میں ذکر کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یأخذ عنی هذه الکلمات فیعمل بہن، کون ہے تم میں سے جو مجھ سے ان کلمات کو لے گا اور ان کلمات کو لینے کے بعد ان پہ عمل پیرا ہوگا، عمل کرے گا۔ او یعلم من یعمل بہن، یا تو خود ان پہ عمل کرے گا یا وہ ایسے شخص کو سکھلائے گا جو ان پہ عمل کرے گا۔ تو فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلت انا، میں نے کہا اللہ کے نبی میں۔ ابو ہریرہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے بہت حریص تھے۔ ایک مجلس میں تشریف فرما ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا تم میں سے جو شخص اپنی چادر پھیلا دے گا اور وہ چادر کو پھیلائے رکھے گا تب تک جب تک کہ مجلس کا اختتام ہو، اور پھر یہ چادر اٹھا کے اپنے بدن پہ رکھے گا تو وہ اس کے بعد کوئی بھی چیز نہیں بھولے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بغیر کسی اور نے ایسا نہیں کیا، میں نے کیا تو فما نسیت شیئا بعد، اس کے بعد مجھے کوئی چیز جو ہے نہیں ملی،
تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا حرص مختلف احادیث میں اس کا ذکر ہے. مثلا ایک دن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فرمایا من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ مجھے معلوم تھا کہ تم سے پہلے ہی یہ سوال کوئی نہیں کرے گا کیونکہ تو علم کا حریص ہے. پھر فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، کہ میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق قیامت کے دن وہ ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ دل کے اخلاص سے کہا. تو ان کا حرص معروف ہے. یہاں پر بھی ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوال کیا کہ یہ کلمات کون سیکھے گا، یا تو خود ان پہ عمل کرے گا یا کسی اور کو سکھلائے گا، اور وہ جس کو سکھلایا جو معلم ہے وہ اس پہ عمل کرے گا. تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے کہا میں اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. فرماتے ہیں ابو ہریرہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ تھاما اور تھامنے کے بعد فعد خمسا 5 چیزیں شمار کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو فرماتے ہیں ابو ہریرہ پہلی چیز جو تھی فرمایا اتق المحارم، اتق المحارم تکن اعبد الناس، محارم سے بچو، حرام چیزوں سے بچو. اے ابو ہریرہ جو چیزیں حرام ہیں ان سے بچو. جب تم حرام چیزوں سے بچو گے تکن اعبد الناس تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بنو گے. اور پھر فرماتے ہیں دوسرا کلمہ فرمایا وَأَرْضِ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ رب العالمین نے جو آپ کی قسمت میں رکھا ہے آپ اس پہ راضی ہو جائیں، قناعت کریں، اس پہ صبر کریں. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کائنات میں سب سے جو ہے بڑے مالدار بنیں گے، سب سے زیادہ بے نیاز بنیں گے. اور اس کے بعد فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تم مومن بنو گے. جیسے دوسری حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ جس کے پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کے ہاتھ اور اس کی زبان کے شر سے محفوظ ہوں. تو یہاں پہ فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تکن مؤمناً، آپ مومن بنیں گے. اسی طرح سے آپ نے فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، لوگوں کے لیے اسی چیز کو پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا تکن مسلماً، تم مسلمان بنو گے، تم مسلمان کہلائے جاؤ گے. وَلَا تُكْسِرِ الضَّحِكَ، اور زیادہ مت ہنسو. فَإِنَّ كَثْرَةُ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کیونکہ زیادہ ہنسنا جو ہے یہ دل کو مردہ بنا دیتا ہے. یہ تو آپ نے 5 کلمات فرمائے. اور اس کے بعد اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا، اور اس کے علاوہ دیگر کئی محدثین نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے. ایک اور حدیث جس کو عطا بن یزید اللیثی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے. ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اے اللہ کے نبی سب سے افضل کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے اپنے نفس اور اپنے مال کے ساتھ. کہا ثم من، اس کے بعد کون ہے؟ تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مؤمن، وہ مومن فی شعب من الشعاب، جو گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں ہے، یتقی اللہ، اللہ سے ڈرتا ہے، وَيَدَعُ النَّاسَ مِن شَرِّهِ، اور لوگوں کو اپنے شر سے بچاتا ہے. یعنی وہ پہاڑوں میں ہے، گھاٹیوں میں ہے، لیکن وہاں پہ اس کا وتیرہ کیا ہے؟ وہاں پہ یتقی اللہ، وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور لوگوں کو ایذا نہیں دیتا، لوگوں کو سزا نہیں دیتا. اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے لوگ اس کے